لامقام میں بلایا خدا نے تجھے، لامقام میں بلایا خدا نے تجھے، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بستان الواعظین میں یہ حدیث پاک مذکور ہے، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی علیہ لم یلج النار، جو مجھ پر درود پاک بھیجے گا وہ آگ میں داخل نہ ہوگا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی ہو لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام حرم سے لامکہ تک لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کروائی، مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر وہاں انبیاء کرام کی امامت کرنا، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف بلند ہونا، آسمانوں کی سیر فرمانا، انبیاء کرام سے ملاقات کرنا، باہم گفتگو کرنا اور آسمانی مشاہدات کرنا، بیت المعمور، فرشتوں کی امامت، یہ سارا بیان الحمدللہ ہم سن چکے ہیں، اور الحمدللہ جنت کے مشاہدات کا بیان بھی مکمل ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم جہنم کے جو عذابات کو ملاحظہ فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ سنیں گے، کیونکہ قرآن نے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو آسمانوں کی سیر اس لیے کروائی تاکہ آپ کو یہ عجیب و غریب امور دکھائے جائیں، جس میں جنت کے مشاہدات بھی ہیں، جہنم کے مشاہدات بھی ہیں۔ اور آج انشاءاللہ الکریم ہم جہنم کے عذابات کن امور کی بنا پر ہو رہے تھے، کیا کیا دیکھا، یہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا تاکہ ان برے کاموں سے ہم بچیں۔ جی حضور، جہنم کے مشاہدات میں کیا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض کرتا ہوں کچھ وہ اعلیٰ حضرت کے کلام کے ایک دو شعر ہم سن لیتے ہیں۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا، اللہ 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 اللہ، یہ علو خاص عبدیت رضا، اللہ اللہ یہ علو خاص عبدیت رضا، کہ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا، اللہ 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 اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر کی اور اس کی نعمتوں کا مشاہدہ کیا، پھر آپ کو جہنم اور وہاں کی سزاؤں کا مشاہدہ کرایا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ہاتھ پکڑ کر جبریل امی علیہ السلام نے حضرت مالک علیہ السلام جو کہ دروغہ جہنم ہیں ان کے پاس پہنچایا۔ ان کی طبیعت میں اللہ پاک نے سختی رکھی جو ان کے چہرے سے نظر آتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ملاقات کا شرف عطا فرمایا۔ جبریل امی علیہ السلام نے فرمایا، اے مالک، اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قید خانے کو دکھاؤ جو دشمنوں کا قید خانہ ہے، تاکہ آپ دشمنوں کو واضح طور پر ڈرا سکیں۔ یہ بھی کہا گیا
کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مالک علیہ السلام سے جب عرض کیا، وہ حضرت مالک نے عرض کی، اے شب اسرا کے دولہ، اپنے مبارک قدم کے نیچے دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دیکھا آسمان پھٹ گئے، زمین ظاہر ہوئی، پہلی زمین پھٹ گئی، ہر قسم کی مخلوق جو اس طبقے میں تھی ظاہر ہوئی۔ دوسری زمین پھٹی، وہاں جہنمیوں کی زنجیریں اور طوق دیکھیں۔ تیسری زمین پھٹی، وہاں سیاہ زمین، سیاہ تار کول، جس کو ڈامر بھی کہتے ہیں، وہ دیکھے۔ چوتھی زمین پھٹی تو وہاں جہنم کے سانپ اور بچھو دیکھے۔ پانچویں زمین پھٹی تو سجین دیکھا، جس میں دوزخیوں کے نام اعمال۔ چھٹی زمین پھٹی تو وہاں پہاڑوں کی مانند پتھر دیکھے، جو کافروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ جہنم میں ان کے ساتھ جلیں گے۔ ساتویں زمین پھٹی تو وہاں آگ کے دریا دیکھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی، شب معراج جہنم کو کیسا پایا؟ فرمایا کوئلے کی طرح سیاہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم میں ایک بہت ہی ہیبت ناک فرشتہ دیکھا، جس کی لمبائی زمین سے آسمان تک تھی۔ نتنوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اس کے دونوں ہاتھوں میں آگ کے انگارے تھے۔ فرمایا مجھے دوزخ کے 7 دروازے دکھائے گئے، بعض سے نیچے، اس کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک کی مسافت 500 سال کا راستہ۔ میں نے اس کے پل کو دیکھا، وہ پل صراط، اور پل صراط تو حق ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کا منظر اور اس کی کیفیت بھی بتائی گئی ہے۔ اچھا، جہنم کے دروازوں پر لکھا ہوا تھا، پہلے دروازے پر لکھا ہوا تھا سورہ ماعون کی آیت نمبر 4-5، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ دوسرے پر لکھا ہوا تھا مشرکین کے لیے خرابی ہے۔ تیسرے پر لکھا ہوا تو جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ چوتھے پر لکھا ہوا تھا کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ پانچویں پر لکھا ہوا تھا لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ چھٹے پر لکھا تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں خدا کی طرف سے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں اس کا تذکرہ ہے۔ ساتویں آسمان پر لکھا تھا تو خرابی ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے، سورہ زمر کی آیت نمبر 22 میں اس کا تذکرہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے جہنم میں جھانکا تو بہت فقراء کو دیکھا، غریبوں کو دیکھا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، مال کے لحاظ سے فقیر تھے؟ فرمایا نہیں، علم کے لحاظ سے فقیر تھے۔ اللہ ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم میں دیکھا کچھ لوگوں کو جو مردار کھا رہے تھے۔ یہ کون تھے؟ لوگوں کی غیبت کرنے والے تھے۔ کچھ مرد اور عورت دیکھے جو اپنے سینے سے لٹکے ہوئے تھے، تو پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا گیا یہ منہ پر عیب لگانے والے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں، اور ان کے متعلق اللہ پاک فرماتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے، پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تانبے کے ناخن والے لوگوں کو دیکھا، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، وہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو، سینوں کو نوچ رہے تھے۔ بتایا گیا یہ غیبت کرنے والے لوگوں کی عزت خراب کرنے والے ہیں۔ جہنم کے گرم پتھر نگلنے والوں کو دیکھا، اور وہ نگلتے تھے اور پیچھے ان کے چیتھڑے لٹک رہے تھے، وہ جانوروں کی طرح کانٹے دار گھاس وہ چر رہے تھے۔ اللہ اکبر، جہنم کے پتھر نگل رہے تھے۔ یہ کون تھے؟ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے، یہ مسند بزار کی حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، کہ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، پہلے کی طرح پھر دوبارہ درست ہو جاتی، سلسلہ جاری تھا۔ بتایا گیا یہ وہ ہیں جو فرض نماز چھوڑ دیتے تھے۔ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ بتایا گیا امت کے خطبہ ہیں جو اپنے کہنے پر عمل نہیں کرتے تھے، کتاب اللہ پڑھتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سامنے اچھا گوشت پکا ہوا ہے، لیکن وہ کچا، گندا، خراب قسم کا گوشت اس کے کھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جس کے پاس حلال بیوی تھی، مگر اس کو چھوڑ کر خبیث عورت کے پاس جاتا تھا۔ استغفر اللہ۔ اور یہ وہ عورتیں جو حلال و طیب مرد کے نکاح میں ہونے کے باوجود خبیث مرد کے پاس جاتی تھی۔ اللہ کی پناہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم میں انتہائی سرخ نیلے رنگ کا آدمی دیکھا۔ بتایا گیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنے والا یہ شخص ہے۔ استغفر اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا گیا جن کے جسموں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔
بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو زینت کے لیے بناؤ سنگھار کرتے تھے، توبہ استغفر، ناجائز زینت اور اس طرح مراد ہوگی۔ بدبودار گڑھے کے پاس سے سخت آوازیں آ رہی تھیں، بتایا گیا یہ امت کی وہ عورتیں ہیں جو زینت کے لیے بناؤ سنگھار کرتی تھیں، ایسے کام کرتی تھیں جو ان کے لیے جائز نہیں تھے۔ اللہ ہمیں نیک بنائے اور جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بچائے۔ حضور جو آپ نے ابھی جہنم کے مشاہدات کا بیان فرمایا، اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پل صراط کو دیکھا، تو پل صراط وہ بتایا گیا کہ ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے، جنتی بھی اس سے گزر کر جنت میں جائیں گے، تو پل صراط کی کیا کیفیت ہوگی، اس کے حوالے سے بھی کچھ ہمارے ناظرین کو بتایا جائے۔ دیکھیں پل صراط جو ہے دوزخ کے اوپر قائم، تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، نیک بد سب اس سے گزریں گے، اور نیچے جہنم وہ سمجھیں کہ بھڑک رہا ہوگا، توبہ استغفر اللہ۔ اور بعض جو ہیں وہ پل صراط پر پیر رکھتے ہی کٹ کے دوزخ میں چلے جائیں گے، توبہ استغفر اللہ۔ جب پل صراط اندھیرے میں گھرا ہوا ہوگا، روشنی نام کو نہیں ہوگی، اچھا کوئی گزرے گا سمجھتے چمکتی بجلی کی طرح، پاؤں رکھا اور گیا، اور بعض تیز ہوا کے جھونکے کی طرح، کوئی دوڑتے ہوئے گھوڑے کی طرح، کوئی دوڑتے ہوئے انسان کی طرح، کوئی چلتے ہوئے انسان کی طرح، اور کوئی چلتے بیٹھتے گھسٹتے زخمی ہو کر گزرے گا۔ دیکھیں وہ روایت ہے نا کہ ایک میرا امتی وہ پل صراط سے کبھی گھسٹ کر کبھی بڑی تکلیف سے چل رہا تھا، تو مجھ پر پڑا ہوا درود پاک آیا اور اس نے اس کو پل صراط پار لگا کر جنت میں پہنچا دی۔ سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے، پل سے پار چلاتے یہ ہیں، پل سے پار چلاتے یہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت کا عشق رسول دیکھیے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پائے کوباں پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجہ سلم کی صدا پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، اللہ 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 اللہ۔ ہر ایک کو اس سے گزرنا پڑے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا عشق رسول ہے، اللہ محبوب کا صدقہ عطا فرمائے کہ امتی پل صراط سے گزرنے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کہہ رہے ہیں رب صلی رب صلی، یا اللہ سلامتی سے گزار دے، سلامتی سے گزار دے۔ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت اپنے عشق رسول کا اظہار اور محبوب کی دعا پر کہ محبوب شفاعت کر رہے ہیں نا، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر رہے ہیں، پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، ہم تو وجد کرتے ہوئے جائیں گے، ہمیں کیا غم ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے، کہ محبوب خدا جو ہیں وہ رب سلم کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اور وہ کیا اعلیٰ حضرت نے عرض کی، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ دیکھیں پل صراط پر ایمان لانا واجب ہے، اور صراط حق ہے، اس پل سے گزرے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، کہ یہی راستہ ہے۔ اور غور طلب بات ہے، پریشانیاں بہت ہے، یوں ہیں تو کیا دین پر عمل کروں، کیا نماز پڑھوں، کیا روزے رکھوں، کیا زکوٰۃ دوں۔
اللہ کے بندے، ایمان والے کی پریشانی جب ختم ہوگی جب وہ پل صراط پار کر جائے گا. اس سے پہلے تو گھبراہٹ ہے، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں. ظاہر ہے کہ دنیا ایمان والے کے لیے سجن ہے، قید خانہ ہے. یہ کرو یہ نہیں کرنا، یہ دیکھنا یہ نہیں دیکھنا، یہ کھانا یہ نہیں کھانا، یہ بولنا یہ نہیں بولنا، یہاں جانا یہاں نہیں جانا، پابندیاں ہیں نا. اور پل صراط پار کریں گے رب چاہے گا تو پھر جنت میں داخلہ ہوگا، پھر کوئی پابندی نہیں، موج کرو، اللہ نصیب کرے. اور قرآن کریم میں سورہ مریم کی آیت نمبر 71 میں ارشاد ہوا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے، یہ تمہارے رب کے ذمے پر حتمی فیصلے کی ہوئی بات ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت حسن، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہم سے یہی روایت ہے کہ جہنم پر وارد ہونے سے مراد پل صراط سے گزرنا ہے جو جہنم کے اوپر بچھا ہوا ہوگا. اللہ اکبر. اور اللہ والے اس پر غور کرتے تھے، سوچتے تھے. امیر علیہ سنت کا رسالہ پل صراط کی دہشت وہ پڑھے نا تو پتہ چلے. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھا ہے نا، کنیز نے آ کر کہا کہ میں نے خواب دیکھا فلاں حکمران لایا گیا تو وہ گر گیا، پل صراط سے جہنم میں چلا گیا، فلاں آیا تو گر گیا. اور پھر اس نے عرض کی کہ حضور پھر آپ کی باری آئی. یہ سنتے ہی عمر بن عبدالعزیز تو بس وہ گرے اور تڑپنے لگے خوف خدا سے. اب وہ یہ پکار رہی ہے کنیز کہ حضرت آپ گزر گئے، حضرت آپ گزر گئے. وہ تو خوف خدا سے تڑپ رہے تھے، ہمیں تو فکر ہی نہیں پڑی. بھائی استغفر اللہ، غفلت میں پڑے ہوئے ہے سر پر بار اسیاں پل صراط اب پار کیسے ہو، سنبھالو ورنہ دوزخ میں گروں گا یا رسول اللہ. سنبھالو ورنہ دوزخ میں گروں گا یا رسول اللہ. اللہ والے پل صراط کو یاد کرتے. اور کیسے یاد کرتے تھے؟ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نوجوان کو ہنستے ہوئے دیکھا. فرمایا بیٹا پل صراط سے گزر ہو چکا آپ کا؟ نے کہا نہیں حضرت. فرمایا تو جانتا ہے جنت میں جائے گا؟ عرض کی میں نہیں جانتا. فرمایا کہ پھر ہنستا کیوں؟ اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کیونکہ ایک اللہ والے کی نصیحت تھی، ایک تابعی بزرگ کی نصیحت تھی، مولا علی کے خلیفہ کی نصیحت تھی، ایک باعمل کی نصیحت تھی. اس نوجوان کو پھر کبھی کسی نے زندگی بھر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں تعجب ہے اس ہنسنے والے پر جس کے پیچھے جہنم ہے، حیرت ہے اس خوشی منانے والے پر جس کے پیچھے موت. اللہ اکبر. وہ اللہ پاک رحمت فرمائے اور ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، پل صراط سے ہم سلامتی کے ساتھ گزر جائیں. حضرت فضیل بن یاس کہتے ہیں کہ پل صراط کا سفر 15,000 سال کا ہے. 5,000 سال چڑھنے کا ہے، 5,000 سال یوں ہے، 5,000 سال یوں ہے. اللہ اکبر. اچھا اس میں جو جیسے پہلے عرض کیا گیا نا رفتار مختلف ہوگی، اس کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے بڑی عشق بھری اور علم بھری باتیں کی. فرمایا ان کو کوئی ہوا کے جھونکے کی طرح، بجلی کی چمک کی طرح، دوڑتے ہوئے انسان کی طرح چلتے وغیرہ وغیرہ. فرمایا ان رفتاروں میں فرق نیک اعمال اور اخلاص کی وجہ سے ہوگا. جیسا عمل ویسا اخلاص، ویسی وہاں کی رفتار. اعمال سبب رفتار، اور رفتار کی اصلی وجہ حضور کی نگاہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قرب زیادہ اتنی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی. اور جہنم کے مشاہدات میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے علم کے فقیر دیکھے جو علم نہیں سیکھتے. تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنے
فرض علوم بھی سیکھنے چاہیے، حسب حال علم سیکھنا فرض ہے، اور جیسی کیفیت ہے علماء اہل سنت سے، دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کر کے اپنے متعلق رہنمائی لی جائے، مجھ پر کیا کیا سیکھنا فرض ہے، اور اس کا علم حاصل کر کے ہم عبادات اور اپنے معاملات ادا کریں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بغیر سیکھے عبادت کرے اور اتنی عبادت کرے کہ جیسے آسمانی فرشتے عبادت کرتے ہیں، لیکن چونکہ علم نہیں سیکھا، پھر بھی یہ شخص نقصان اور خسارے میں ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو جہنمی مشاہدات کے بارے میں بتایا گیا، غیبت کرنے والے، گناہ کرنے والے، بدکاری کرنے والے، اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائے، نیکیوں بری زندگی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا مقام میں بلایا خدا نے تجھے، لا مقام میں بلایا خدا نے تجھے، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا۔